پٹڑی سے اتر جائے، نشہ کرنے میں جو ہے وہ جت جائے، تو فیملی کیسے اس کو ریسکیو کرے۔ اس میں سر پچھلی دفعہ جو مس نے سوال کیا تھا انفٹ ہونے کے بارے میں، کہ مریض کہتے ہیں کہ میں انفٹ ہو گیا ہوں، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب کوئی پلیئر، کرکٹ کا پلیئر انفٹ ہو جاتا ہے، بڑا اچھا پلیئر ہے، بہت اچھی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، مگر انفٹ ہو جاتا ہے، نشہ کرنے والا بھی مریض اگر نشے کے لیے انفٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ نشہ چھوڑ دے تو کیا وہ دوبارہ فٹ ہو جاتا ہے نشہ کرنے کے لیے؟ نہیں، قطعی نہیں، کیونکہ نشے کی بیماری میں یہ جو جسمانی تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو گیا، یہ تبدیلی پرماننٹ ہوتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے دل کی بیماری میں بھی جو اصل تبدیلیاں آتی ہیں ان کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، ان کے نقصان کو روکا جا سکتا ہے۔ جیسے سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں تو وہ جو خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر خون کا بہاؤ تیز کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو اصل بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے پھر آخرکار سٹینٹ ڈالنا پڑتے ہیں، اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ نشے کی بیماری میں چونکہ ایسا علاج ممکن نہیں کہ انہیں دوبارہ نشہ کرنے کے لیے فٹ کر دیا جائے یا ان کا نشہ کرنا ان کے لیے محفوظ بنا دیا جائے، تو چونکہ ہم ایسا کوئی علاج انہیں مہیا نہیں کر سکتے، بریک لے لیں کچھ تو نہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب دوبارہ شروع کریں گے تو پھر تیزی کے ساتھ وہی حالات گمبھیر شکل اختیار کر جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ بریک لیتے بھی ہیں۔ کئی لوگ تو رمضان میں شراب سے بریک لے لیتے ہیں کہ چلیں خدا بھی ناراض نہ ہو اور شیطان بھی راضی رہے۔ تو وہ اس طرح کی سوچوں کے ساتھ جب لوگ چلتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ نشہ نہیں کریں گے، تو پھر جب عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ زور شور سے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ اگر کسی کے جسم میں یہ تبدیلی آ گئی ہے جو اسے نشہ کرنے کے لیے انفٹ بناتی ہے یا وہ محفوظ طریقے سے نشہ نہیں کر سکتا، تو واحد آپشن جو اس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے۔ لیکن نشہ چھوڑنے سے ہال پڑتے ہیں ان کو، یعنی یہ پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک جاتی ہے ان کے۔ کسی بندے کو جب یہ کہا جائے کہ تم نشہ جو ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور تم کبھی کبھار بھی تھوڑا سا نشہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ چیز بڑی مشکل سے ذہنی طور پر کسی مریض کے لیے قابل تسلیم ہے۔ بیماری سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائمز پہ، یہ ماننا کہ ہمیں ایک بیماری اور ہم نشہ نہیں کر سکتے۔ پہلا زور اسی بات پہ دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ انہیں ڈینائل میں سے نکالا جائے، خود فریبی میں سے نکالا جائے، اور اس موضوع پہ ان سے کھل کے بات کی جائے کہ یہ محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے، اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا، اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں، جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں، چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں، یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں۔ تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں، یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ہی انسان ہے جس کے دماغ میں ہمیشہ نشے کے پلاؤ پکتے رہتے ہیں اور اس کے جسم میں اس کی مخالفت ابھرتی رہتی ہے، تو یہ ایک سول وار کی طرح ہے، اس بندے کے اندر ایک انر سول وار چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی نوجوان اپنے دوستوں کو گھر مدعو کرے اور اس کے والد جو ہے ان کو باہر نکال رہے ہوں، تو اس سے گھر میں جو فضا پیدا ہوتی ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے، تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ جب نشے کی بیماری آ جاتی ہے تو اس کی وجوہات جو ہے اس پہ غور کرنا بیکار ہو جائے گا کہ کسی نے نشہ شروع کیوں کیا تھا، کیونکہ اب وہ وجوہات اگر آپ ختم بھی کر دیں جس سے کہ کسی نے نشہ شروع کیا تھا، تو نشے کا استعمال، نشے کی ڈیزائر، نشے کی چاہت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی اور مس مینجمنٹ بھی بڑھتی رہے گی۔ تو واحد حل
ایسے موقعوں پہ جو سامنے آتا ہے ماہرین کی نظر میں وہ یہ ہے کہ پھر نشے کو چھوڑ دیا جائے. اب یہاں تک معاملہ جب پہنچتا ہے تو اہل خانہ کی تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کا پیارا نشے کو چھوڑ دے، لیکن مریض کا مسئلہ یہاں تک پہنچنے میں حل نہیں ہوتا. اس کو اس چیز میں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب نشہ چھوڑ کے اس کے اوپر اداسی غلبہ پائے یا سلگن سی ہو یا تکلیفیں ہوں یا زندگی بورنگ ہو یا زندگی میں سے دلچسپی ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو زندگی کی چہل پہل میں کیسے شامل کیا جائے، پھر دوبارہ اس کی طبیعت میں رونق کو کیسے لایا جائے، جسے سوبرائٹی کہتے ہیں. تو گھر والوں کا مسئلہ ایبسٹیننس سے حل ہو جاتا ہے. مریض جب نشہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اہل خانہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن مریض خوش نہیں ہوتا. مریض تب خوش ہوتا ہے جب وہ سوبرائٹی میں داخل ہوتا ہے، جب وہ نشے کے بغیر لائف کو انجوائے کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر مریض بھی مطمئن ہو جاتا ہے. اور یہ سٹیج ذرا بعد میں آتی ہے، اس میں تھوڑا صبر اور انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو گیا ہے، تو بیسٹ سین چوائس یہ ہوگی کہ اب وہ نشہ چھوڑ دے. جیسے اگر کسی کی نظر کمزور ہو جائے تو وہ ڈرائیونگ جاری نہیں رکھ سکتا، پھر اسے ڈرائیونگ چھوڑنی ہوگی، لیکن پھر اس کو کوئی متبادل بندوبست کرنا ہوگا کہ اگر کسی جگہ وہ جانا چاہتا ہے تو اسے کوئی ڈرائیور میسر ہونا چاہیے. کئی ایسے موقعوں پہ ہم زندگی میں جن چیزوں کو پہلے نارملی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یا تو ارد گرد کے حالات بدل جاتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی حالات بدل جاتے ہیں تو ہمیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے.